وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے عزیز بچوں، جملہ سامعین کرام، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی خالق کائنات مالک دو جہاں کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، شفیع المسلمین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، بیتے کچھ دنوں پہلے عید الاضحیٰ کے دن، بقرعید والے دن، ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے ہر اہل ایمان کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ واقعہ یہ ہے، وہ حادثہ یہ ہے، سویڈن میں حکومت سے اجازت لے کر باقاعدہ قرآن کو جلایا گیا۔ قرآن یہ وہ کتاب ہے جو ہر مومن کے دل کے سب سے قریب ہے۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن کے ساتھ یہ معاملہ، قرآن کی بے حرمتی، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کو جب سے نازل کیا گیا تب سے کچھ نہ کچھ جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے، اس کے خلاف سازش رچتے رہتے ہیں۔ جب قرآن کا نزول ہوا تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ یہ تو شاعر ہیں، یہ تو مجنوں ہیں۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے، لوگوں نے اس کی حقانیت کو سمجھا اور اس کے قریب ہوئے، اور بہت سارے لوگ قرآن کی چند آیتیں سن کر، اسے پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ابھی یہ جو واقعہ ہوا، اس سے ملتا جلتا بہت سارا واقعہ ہے۔ کبھی فرانس میں ایک فیشن چینل پر چند لڑکیوں نے ایسے کپڑے کی نمائش کی جو کپڑا کمر کے کچھ مخصوص حصوں پر اور اسی طریقے سے سینے پر جو کپڑے تھے، قرآنی آیات سے اس پر ڈیزائن بنائے گئے تھے۔ اسی طریقے سے کبھی ہالینڈ میں ایسا کپڑا فروخت ہوا جس پر سورہ فاتحہ پرنٹ کیا ہوا۔ اسی طریقے سے کبھی ایک امریکی کمپنی نے ایک ایسا کارڈ بنایا جس کارڈ کو جب فریمنگ کیا گیا تو وہ فریمنگ قرآنی آیات کے ذریعہ ڈیزائن کیا گیا، اور اس فریمنگ کے بیچ میں ننگی لڑکیوں کی تصویریں لگائی گئی۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی قرآن کے اوراق کو واش روم میں ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کیا گیا۔ کبھی ایسا ہوا کہ اسے
برسر بازار لا کر جلایا گیا، لیکن دشمنان اسلام جتنی بھی کوششیں کر لیں اس کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی، چاہے وہ لاکھ جلا دے اسے یا اسی طریقے سے اس کے کپڑے بنا کر پہن لے، مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، لیکن یہ جان لے کہ مسلمانوں کے دلوں سے اس کتاب کی عظمت ختم ہو جائے، مسلمان اس کتاب کو پڑھنا چھوڑ دے، ایسا ممکن نہیں۔ قیامت تک کے لیے وہ ہم لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے، قیامت تک کے لیے ہم لوگوں کو راستہ دکھانے والی وہ کتاب ہے، اللہ رب العزت اس کو باقی رکھے گا۔ قرآن کی عظمت کیا ہے؟ ذرا اس کی گہرائی میں جب ہم جائیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ قرآن کی عظمت صرف یہ نہیں کہ اسے پڑھ لیا جائے، قرآن کی عظمت یہ کہ اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھ کر عمل کر لیا جائے۔ اگر میں قرآن کی عظمت پر بات کروں تو چند الفاظ میں بات ختم ہو جائے گی۔ میں صرف یہ کہہ دوں قرآن کی عظمت کے تعلق سے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ بات ختم یہاں سے۔ اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ خود اس کی ذمہ داری لے رہا۔ جب ایک انسان کسی انسان کی ذمہ داری لے لیتا ہے، ایک انسان کسی کام کی ذمہ داری لے لیتا ہے تو دوسرا انسان بے فکر ہو جاتا ہے۔ تو جب رب العالمین کسی چیز کی ذمہ داری لے رہا ہے تو ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں۔ اگر میں اس قرآن کے بارے میں اس کی عظمت کے تعلق سے صرف اتنا کہہ دوں کہ قرآن وہ بابرکت کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ ہم نے قرآن کو بابرکت مہینے میں، بابرکت رات میں، بابرکت نبی پر میں نے نازل کیا، اور یہ لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے، یہ لوگوں کے لیے فرقان ہے، حق اور ضلالت میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ قرآن کی عظمت یہ ہے، اس کے بارے میں میں صرف اتنا بیان کر دوں کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ قرآن وہ بابرکت کتاب ہے جس کا نازل کرنے والا بھی کوئی عام انسان نہیں ہے، جسے نازل کرنے والا کوئی عام نہیں ہے، بلکہ قرآن خود کہہ رہا ہے بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ میں اگر بیان کر دوں اس کی عظمت کے تعلق سے کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے بارے میں قرآن کے سب سے پہلے ہی صفحہ پہ کہہ رہا ہے لا ریب فی، اس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں، یہ حق والی کتاب ہے، یہ صداقت والی کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس پر ایمان لایا جائے۔ تو میرے بھائی اور کیا چاہیے؟ لیکن اب ان تمام واقعات کو پیش نظر رکھیے، سامنے رکھیے، ذرا اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا اس قرآن کی عظمت ہمارے یہاں ہے؟ کیا اس قرآن کو وہ مقام و مرتبہ ہم دیتے ہیں جو صحابہ کرام نے دیا؟ صحابہ کرام کا دور وہ دور ہے جس میں اس کو نازل کیا گیا اور انہوں نے اس کو دل سے لگایا۔ قرآن کی آیتیں جیسے نازل ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ صحابی منتخب تو اس کو لکھ لیا کرتے تھے، اس کے بعد کیا ہوتا تھا، وہ صحابہ کرام اس کو میں دے دیا جاتا، پھر وہ یاد کرتے تھے، تب ان کی تاریخ کو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ ان کی تاریخ آج سیرت کی کتابوں میں لکھ دی گئی ہے۔ انہوں نے قرآن کو جیسے ہی پایا ویسے یاد کیا، اس کو سمجھا، پھر اس کے بعد اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ وہ معزز لوگ تھے بھائی، قرآنی آیات آتی تھی، تڑپ ایک تھی ان کے اندر، ایک پیاس تھی، ایک بھوک تھی، جیسے ہی معلوم ہو فوراً وہ تیار ہو جاتے تھے، جیسے ہی پتہ لگے کہ قرآن کی یہ آیتیں ہیں فوراً وہ تیار ہو جاتے تھے، جیسے ہی پتہ لگے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی فوراً وہ تیار ہو جایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے وہ لوگ معزز ہیں، اسی لیے وہ لوگ ایسے ہو گئے کہ قیامت کے صبح تک جب تک ان کا نام آئے گا، جس بھی صحابی کا نام آئے گا، کیا ہوگا؟ رضی اللہ عنہ۔
رضی اللہ عنہ ضرور کہا جائے گا۔ میرے بھائیو، قرآن کی عظمت کے چند نکات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ جائزہ لیجئے گا کہ قرآن کی بے حرمتی اسلام کے دشمن کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جسے اللہ نے نازل کیا۔ اس کی عظمت کو سمجھیے گا۔ اس قرآن کو، اس کتاب کو کسی نے لکھا نہیں، کسی نے بنایا نہیں، بلکہ جب یہ قرآن نازل ہوا تھا بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادیب جمع ہوئے تھے اور یہ دیکھنا چاہ رہے تھے اس میں جو فصاحت ہے، اس میں جو بلاغت ہے، اس میں جو ادب بیان کیے گئے ہیں وہ ہماری عربی کے اندر ہے کہ نہیں؟ کیونکہ قرآن عربی، اس وقت کے زبان بھی عربی، اس وقت جو لوگ بول چال تھا وہ بھی عربی، بڑے بڑے لوگ جمع ہوتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے چیلنج بھی لوگوں کو کر دیا، جمع کر لو سب کو، اس جیسی ایک آیت بنا کر دکھا دو، لیکن نہیں بنا۔ کیوں؟ لوگوں نے یہ الزام لگایا تھا یہ نبی خود بنا کر لے کر آتے ہیں۔ اب قرآن کا نزول کہاں ہوا تھا؟ غار حرا میں، مکہ سے کچھ دور پر ایک غار ہے، پہاڑی پر، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق جایا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ کب کا معاملہ ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے، تب اللہ کے نبی جایا کرتے تھے مسلسل۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس کے بعد چند باتیں ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگاتے ہیں اور زور سے دباتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ پھر وہ فرمان لے کر آتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو نبی غار حرا میں جاتے ہیں، وہاں سے بنا کر لے کر آتے ہیں۔ آج ہمیں سننے میں آسان ہے، ہمیں سننے میں آسان ہے کہ نبی جاتے رہے ہوں گے، غار میں جاتے تھے، وہاں سب کو قرآن کا نزول ہوا، وہاں عبادت کرتے تھے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی نے کتنی تکلیفیں جھیلی۔ غار حرا آج بھی موجود ہے، غار حرا آج بھی موجود ہے میرے بھائیوں، 700 کچھ سیڑھیاں ہیں۔ آج کے دور کی وہ سیڑھیاں ہو سکتا ہے بنائی گئی ہوں، اس زمانے میں کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے؟ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ سورہ زمر آیت نمبر 1 میں اللہ کہتا ہے کہ تنزیل الکتاب من اللہ عزیز الحکیم۔ اللہ کہتا ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جسے زبردست حکمت والے اللہ نے نازل کیا۔ قرآن کون سی کتاب ہے؟ قرآن وہ کتاب ہے جسے زبردست حکمت، زبردست تدبیر کرنے والا، دنیا کے تمام چیزوں کا پالنہار، پیدا کرنے والا ایک اللہ جو ہے اس نے اس کو نازل کیا۔ پتہ کیا لگا؟ قرآن کو نازل کرنے والا اللہ رب العزت۔ اب قرآن کن کے ذریعے آیا؟ کیا اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں الہام کر دیا؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کے نزول کے لیے جس فرشتے کا اللہ رب العزت نے انتخاب کیا، وہ فرشتہ فرشتوں کا سردار ہے اور جسے امین، امانت دار کا لقب دیا گیا ہے۔ ایسے فرشتے کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس قرآن کو نازل فرمایا تاکہ اس میں شک کی گنجائش باقی نہ رہے۔ کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہے بلکہ فرشتوں کا سردار ہے اور وہ امانت دار ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 192 اور 93 میں اللہ رب العزت کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ وہ بابرکت کتاب ہے جسے تمام جہان کا پالنہار یعنی اللہ نے نازل کیا۔ بے شک یہ قرآن اللہ رب العزت نے نازل کیا، نزل بہ روح الامین، اور اسے جو لے کر آتے تھے وہ فرشتہ امانت دار ہے۔ اسے جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا کرتے تھے۔ یہ ہے قرآن کی عظمت۔ اللہ رب العزت چاہتا تو کسی اور فرشتے سے کہہ دیتا، لیکن نہیں، اللہ نے اس کے لیے ایک بہترین مہینے کا انتخاب کیا، ایک بہترین رات کا انتخاب کیا، ایک بہترین نبی کا انتخاب کیا، ایک بہترین کتاب کا انتخاب کیا اور ایک بہترین فرشتے کا بھی انتخاب کیا۔ سب بہترین ہے، اور جس جگہ پر نازل کیا گیا ایک بہترین بستی کو اللہ رب العزت نے چنا۔ اور کیا چاہیے قرآن کی عظمت؟ قرآن کی عظمت بیان کی جائے تو یاد رکھیے گا کہ قرآن کی عظمت تو بیان ہو جاتی ہے،
لیکن قرآن کے عظمت کو ہم ہی اپنے پیروں تلے کچل دیتے ہیں۔ قرآن کون سی کتاب ہے؟ آج قرآن کی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا واجب ہے، اس کا اللہ نے حکم دیا، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زور دیا، لیکن کیا ہے؟ کچھ گویا ہمیں شک ہے۔ اللہ نے بے شمار مقامات پہ کہا کہ نماز قائم کرو، لیکن کون ہے نہیں ادا کرنے والا؟ گویا ہمیں شک ہے۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے شراب حرام ہے، اللہ نے کہا جوا حرام ہے، تمہارے لیے سود حرام ہے، کسی کا مال ناحق کھانا حرام ہے، لیکن سب کر رہے ہیں۔ گویا کہ ہمیں اس کتاب پر شک ہے۔ اگر شک ہے تو ذرا اس آیت کو سنیے، اور پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے گا کہ اس قرآن کی عظمت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے بغیر شک والی کتاب کہا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر سورہ سجدہ آیت نمبر 2 میں کہتا ہے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا، اللہ نے ایک ایسی قرآن کو نازل کیا، رب العالمین نے ایک ایسی کتاب کو نازل کیا جس میں شک کی گنجائش نہیں، جو بغیر شک کی کتاب ہے۔ اگر کچھ ہے اس میں ایمان لانا ہے، اگر اللہ نے کسی بات کا حکم دے دیا تو ایمان لانا ہے۔ رب نے کہہ دیا آنکھ بند کر لیجئے، ہاتھوں کو روک لیجئے، پیر کو روک لیجئے، زبان پر تالے لگا لیجئے اور کہہ دیجئے کہ اللہ نے کہا تو سچ ہے یہ، لیکن نہیں ہو رہا ہے۔ آج حالات حاضرہ دیکھ لیجئے، آج ہمارا دل دکھا ہے، دکھنا بھی چاہیے۔ ہم ایمان والے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نا۔ سویڈن میں جو ہوا ہمیں درد ہوا ہے، ہم نے اپنا احتجاج بھی درج کیا، ہمیں حق تھا، ہم لوگوں کو بتائے، باور کرائے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہمارے مذہبی اسلام کا سب سے اہم رکن ہے، لیکن آپ دل سے فیصلہ کیجئے قرآن کی وہ عظمت آج باقی ہے جو صحابہ کے دور میں تھی؟ قرآن کی وہ عظمت آج باقی ہے ہمارے دلوں میں؟ نہیں باقی۔ آج ایک آدمی قرآن جلا رہا ہے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ جب ہم شراب کی گھونٹ پیتے ہیں تب کہاں قرآن کی عظمت ہے؟ تب کہاں ہے قرآن کے جو آج نعرہ لگا رہے ہیں کہ قرآن کی بے حرمتی کی گئی، وہ کہاں ہے جو قرآن کی حرمت کو باقی رکھنے والے ہیں؟ جب ہم جوا کھیلتے ہیں، جب ہم IPL میں سٹا لگاتے ہیں، چاہے ہم اس کو دوسرے اور ایپ پر کھیلیں یا اسی طریقے سے جو دیگر چیزیں IPL میں سٹا لگانے کے لیے طرح طرح کے پلیٹ فارم تیار کر دیے گئے، جب اس پر ہم جوا کھیلتے ہیں تو قرآن کے ہمیں آیت کیوں نہیں یاد آتی ہے؟ ہم اس پر رک کیوں نہیں جاتے؟ نہیں رکتے ہیں تو سب سے بڑے قرآن کی بے حرمتی کرنے والے ہم ہوئے۔ شراب ہم پیے، جوا ہم کھیلے اور دوسرے کو الزام دے کہ قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ اپنے بھائی کا مال ہم کھا جا رہے ہیں، اپنے بھائی کے جائیداد میں حصہ ہم نہیں دے رہے ہیں، اپنے بڑے بھائی کا، اپنے بھائیوں کا یا اپنے بیٹوں کا یا اسی طریقے سے رشتہ داروں کا، پاس پڑوس محلے والوں کی زمینیں ہڑپ کر لے رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں قرآن کی آیت کیوں نہیں یاد آتی ہے؟ اس وقت ہم کہاں چلے جاتے ہیں جب ہم نعرہ نہیں لگاتے کہ آج ہم سے قرآن کی بے حرمتی ہو؟ جب ایک پڑوسی کی عزت نیلام ہوتی ہے، جب ایک پڑوسی پریشان ہوتا ہے، ایک پڑوسی کی جب ہمیں عزت کرنی چاہیے، ایک پڑوسی سے جب ہم لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اس وقت قرآن کی حرمت کہاں ہے؟ کہاں ہے قرآن کی عظمت اس وقت؟ ہمیں صرف یاد آتا ہے کہ فلاں عیسائی نے ایسا کر دیا، فلاں یہودی نے ایسا کر دیا۔ مسلمانوں اپنے گھر کا جائزہ لو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، تمہارے یہ چلنا پھرنا، تمہارے یہ جو اوتار ہیں، یہ تمہارے جو پہننے کا طریقہ ہے، یہ تمام کے تمام اس بات کی عکاسی ہے کہ تم لوگ سب سے بڑے قرآن کی بے حرمتی کرنے ہیں۔ ہم اور آپ قرآن کی بے حرمتی کرنے ہیں، ہمارا خون کھول رہا ہے۔ ایسا کیسے ہو گیا مولوی صاحب؟ ایسا کیسے ہو رہا ہے مولوی صاحب؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے، باہر مارکیٹ میں کیا کیا ہو رہا ہے، مزدوروں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے مدارس میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے قرآن کو بالائے طاق کیوں رکھا گیا ہے؟ قرآن کو تعویذ بنا کر کیوں پہنا گیا ہے؟ قرآن کو ہمیں عظمت کا خیال تب آیا کوئی کسی کی روح نکلنے والی ہو، سانس اب رک رک کر آ رہی ہو، سورہ یاسین جلدی جلدی پڑھتے رہو۔ قرآن کی عظمت کا خیال کب آیا؟
جب کوئی کسی کا جنازہ اٹھ گیا اس کے بعد قرآن خوانی کرا لی جب تب ہمیں یاد آیا کہ قرآن بھی ایک بابرکت کتاب ہے۔ قرآن کا خیال ہمیں کب آیا؟ اس کی عظمت ہم کب سمجھتے ہیں؟ ہم اس وقت سمجھتے ہیں جب ہمارے گھروں میں سامانے گر کر ٹوٹنے لگے، ہمارے گھروں میں مصیبتیں آ جائیں، سورہ بقرہ پڑھانے کے لیے ہمیں یاد آ جاتا ہے۔ قرآن ہمیں کب یاد آتا ہے؟ جب کسی کو تکلیف ہو جائے اس کو دم کرنے کے لیے۔ یہی قرآن کی عظمت ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو کسی زمانے میں کہ یہودی نے کہا تھا کہ جب تک مسلمان اس کتاب کو پکڑے رہیں گے ان کے اوپر کوئی حکومت نہیں کر سکتا ہے، اور جس دن اس کتاب کو چھوڑ دیں گے وہ کہیں کے نہیں رہ جائیں گے۔ آج دیکھ لیجئے ہماری حالت جو ہے، دھیرے دھیرے ہم کہیں کے نہیں ہونے والے ہیں۔ قرآن کو پکڑیے، یاد رکھیے گا یہ بھی قرآن کی بے حرمتی ہے۔ قرآن کو پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بچوں کو ٹیوشن لگا کر پڑھوا دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ جو قرآن کا حکم آ جائے اس پر عمل کر لینا یہ بھی سب سے بڑا، یہ بھی قرآن کی عظمت اور اس کے قرآن کی عظمت کا خیال رکھنا ہے، اس کے بے حرمتی سے بچانا ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے نزدیک یہ چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن میں آیا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ہم تو ناحق طریقے سے مال کھائیں گے۔ کھول لیجیے آپ اپنی زندگی کے ویڈیو کو ریپیٹ کریے، بار بار دیکھیے، ماضی میں جائیے، ہم نے جوا کھیلا ہے، اللہ ہم نے قرآن کی بے حرمتی کی، اللہ سے توبہ کر لیجیے۔ اپنی زندگی کو ریپیٹ کر کے دیکھیے، اللہ میں نے شراب پیا، اللہ میں نے قرآن کی بے حرمتی کی۔ اپنی زندگی کو تھوڑا اور بیک لے کر جائیے، دیکھیے، اللہ میں نے فلاں کا مال ناحق طریقے سے کھایا، اللہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اگر وہ زندہ ہے تو لے جا کر اس کو وہ مال واپس کر دو، کسی کی زمین اگر ہڑپ لی گئی ہے اس کو واپس کر دو، مزدور کی مزدوری ماری گئی ہے اسے لے جا کر وہ دے دو۔ نہیں تو یاد رکھیے گا آج تو آپ چلے جائیں گے، رجسٹر میں آپ قلم سے کاٹ تو دیں گے، رجسٹر پھاڑ کر پھینک دیں گے، بدل دیں گے، اگر کمپیوٹر میں سیو ہو اس کو ڈیلیٹ تو کر دیں گے، لیکن رب کریم کے ہاں سے ڈیلیٹ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر قرآن کی حرمت کا اتنا ہی خیال ہے اور اس کی عظمت کا اتنا ہی ہمیں خیال ہے تو ہمیں یہ تمام چیزیں کرنی پڑے گی کہ قرآن کے جو بھی حکم آئے اس پر عمل کرنا۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں، یہ ہم لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ بخاری کی ایک حدیث اٹھائیے، حدیث نمبر 3617، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی۔ دیکھیے قرآن کی بے حرمتی کرنا اللہ کو کتنا ناپسند ہے۔ ایک آدمی، ایک عیسائی مسلمان ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیا، اس کے بعد وہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو وحی کی کتابت پر لگا دی جائے، یعنی جبرائیل علیہ السلام جب قرآن لے کر آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کراتے تھے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دیا کرتے تھے۔ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس کو بھی مقرر کر دیا جائے، مقرر کر دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اسلام چھوڑ کر پھر عیسائی ہو گیا، اور کہنے کیا لگا؟ کہنے لگا کہ محمد تو کچھ بھی نہیں جانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں جانتے، میں جو لکھ کر دے دیتا ہوں معاذ اللہ وہ لوگوں میں وہی بیان کرتے ہیں، انہیں کچھ آتا جاتا نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اس نے تکذیب کر دی، بے حرمتی کر دی، مر گیا۔ وہ مرنے کے بعد عیسائیوں نے کیا کیا کہ اپنے مذہب کے حساب سے اس کا کفن دفن کر دیا، قبر میں صبح دفن کیا، شام قبر میں دفن کیا، اس کے بعد دوسرے دن کیا ہے، صبح آ کر دیکھتے ہیں کہ قبر سے وہ لاش باہر ہے۔ کیا ہے؟ قبر سے وہ لاش باہر آ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ محمد نے اور ان کے ساتھیوں نے کیا ہوگا، کیونکہ یہ اسلام کو چھوڑ کر ہم لوگوں کی طرف آیا، اس وجہ سے ہمارے دشمنی میں کر دی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قبر کو اور گہری کھودی گئی، پھر قبر میں اس کی لاش کو ڈال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ صبح آتے پھر دیکھتے کہ اس کی لاش باہر ہے۔ پھر اس کے بعد وہی، ارے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے کیا ہوگا، کیونکہ اسلام چھوڑ کر آیا ہے اس لیے دشمنی ہے، اس وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر قبر اور گہری کھودی گئی، اتنی گہری کھودی گئی کہ لوگ وہاں تک پہنچ نہ پائے۔ اس کے بعد کیا، اس کو دفن کیا گیا۔ اگلے دن پھر آتے تو دیکھتے کہ وہ لاش پھر باہر ہے۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ شخص وہ ہے جس سے اللہ ناراض ہے۔ محمد اور ان کے ساتھیوں کا یہ کام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت اس کو لوگوں کے لیے عبرت بنایا ہوا ہے، اور اس نے قرآن کی تکذیب کی، نبی کو جھٹلایا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت اس کو یہ سزا دے رہا ہے کہ اس کی لاش کو بار بار باہر اللہ پھینک دے رہا ہے۔ انہوں نے اس لاش کو ایسے ہی چھوڑ دیا، اور اس کے بعد وہ لاش ویسے ہی سڑتی گلتی رہی، اور بہت سارے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بن گیا۔ اسلام لے آئے۔ میرے بھائیو اب غور کر لیجیے، کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے۔
جتنا چلانا جرم ہے اتنا قرآن پر عمل نہ کرنا یہ بھی جرم ہے میرے بھائی۔ قرآن کو ہم ایسے ہی تعویذ بنا کر لٹکانے کے لیے نہیں دیا گیا ہے، قرآن کو صرف قرآن کھانے کے لیے نہیں دیا گیا ہے، قرآن کو صرف سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے، قرآن کو صرف دعا اور تعویذ کے لیے نہیں دیا گیا ہے، بلکہ قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ اس کا حفاظت ہے، اللہ رب العزت اس کا محافظ ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ کتاب باقی رہنے والی ہے، اور لوگ ایک مصحف کو جلائیں گے۔ اللہ رب العزت نے کروڑوں لوگوں کے سینوں کو کھول دیا ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے اس قرآن کو محفوظ رکھا ہے۔ آخر میں تو اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کی عظمت اور اس کے تقدس کو بحال کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نماز پنجگانہ کا اہتمام کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کے فرامین پر چلنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں میں جو بیمار ہوں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی کو ہلکا کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے بھی والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں ان کے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں ان کے حق میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے والدین کی کوئی نیکی صدقہ جاریہ کے لائق ہو، قیامت تک کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنا دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے بھی والدین زندہ ہو ان کے حق میں دعا کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، اور ایسے حال میں موت نصیب کر جس حال میں تو راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہو، اور موت کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب فرما۔ آمین وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔